دیکھو عذابوں کی دو قسمیں ہیں، خوب سمجھ لیں، یہ ٹاپک چلی پڑا ہے تو میں جلدی سے کمپلیٹ کر لوں۔ ایک عذاب وہ ہوتا ہے جس کے عذاب ہونے میں دو رائے ہو نہیں سکتی ہیں، اس کو قدرتی آفت قرار دیا نہیں جا سکتا۔ وہ اللہ پراپر ارادہ کرتا ہے کہ میں اس قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہوں اور اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہ بھی ہو تو میں کیا کر دوں گا، اس کو تباہ کر دوں گا۔ جیسے قوم عاد پہ عذاب آیا، قوم لوط پہ عذاب آیا، قوم سمود پہ عذاب آیا۔ وہ جو عذاب آیا نا قوم لوط قوم سمود پر، پیغمبر بتاتے، نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، اس وقت بارش کا ان کی محکمہ موسمیات والوں کے ہاں دور دور تک کوئی بھی انتظام، کوئی بھی امکان نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے نوح علیہ السلام جب کشتی تیار کر رہے تھے تو قوم مذاق اڑاتی تھی کہ نہ کوئی قریب میں دریا ہے نہ سمندر ہے، اور اس موسم میں ویسے بھی بارش نہیں ہوتی، کبھی بھی بارش نہیں ہوئی ہے، دور دور تک بادل کا کوئی ٹکڑا نظر نہیں آ رہا، اور یہ ایسے ڈرے بیٹھے اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا، ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، تم مذاق اڑاؤ ان قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ کیا نوح علیہ السلام کا سائنسدانوں سے رابطہ تھا، محکمہ موسمیات والوں سے؟ وہی کے ذریعے اللہ بتا رہا تھا کہ ان کی باتوں میں نہ آئے، میں اپنی قدرت سے بغیر کسی سبب کے ایسی بارش برساؤں گا کہ اس میں ہلاک کروں گا، اور صرف نافرمان ہلاک ہوں گے، ایک نافرمان بھی نہیں بچے گا، سارے نیک لوگوں کو بچا لوں گا میں۔ یہ ایسا عذاب ہے جس کی کوئی سائنٹیفک لاجک بولو نہیں ہے۔ یہ قرآن سے ثابت ہے کہ اس طرح بھی ہوتا ہے۔ قوم عاد پہ جو عذاب آیا، فلما رأوه عارضا مستقبلا فلما رأوه عارضا کیا ہے وہ آیت بھائی؟ فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، جب انہوں نے بادل کا ٹکڑا، وہ حضرت ہود علیہ السلام بار بار قوم سے کہہ رہے تھے کہ اب عذاب آ رہا ہے، میں جا رہا ہوں بستی چھوڑ کر، اب کیا آ رہا ہے؟ اللہ کا عذاب۔ تو یہ وہی کے ذریعے بتایا نا، محکمہ موسمیات والوں کے ذریعے نہیں بتایا۔ تو وہ قوم ہنسنے لگی، پھر دیکھا واقعی کالے بادل آ رہے ہیں، تو اس قوم نے کہا یہ تو بادل ہیں جو نارمل بادل ہوتے ہیں، پانی برسے گا، یہ عذاب کہاں ہے؟ تو انہوں نے کیا، بل ہوا کیا ہے، ھذا عارض قال بل ہوا ما استعجلتم به ریح فیھا عذاب علیم، بارش نہیں ہے، یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، اور اس سے پانی کے بجائے پتھر برسیں گے آسمان سے۔ تو یہ وہ تھا کہ اس وقت جاپان کے سائنسدان بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، محکمہ موسمیات والے، وہ بھی یہ کہتے ہیں یار اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، کوئی لاجک ہے اس کی سائنٹیفک؟ یہ اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے، کوئی سبب موجود نہیں ہے مگر اس نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے حضرت مریم کے بطن سے پیدا کیا، پھر ان کی پاک دامنی کا اعلان بھی کروا دیا، لوگ نے انگلیاں اٹھانا شروع کر دی، بچہ ماں کی گود میں کبھی بھی نہیں بول سکتا، لیکن عیسیٰ ابن مریم ماں کی گود میں بولنے لگے، انی عبد اللہ، میں ولد الزنا نہیں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اور عام انسان بھی نہیں، اللہ کا پیغمبر ہوں، آتانی الکتاب، اور عام پیغمبر بھی نہیں، مجھے انجیل ملے گی، باقاعدہ پیغمبر یعنی صاحب کتاب پیغمبر ہوں، اور مجھے توحید کا حکم دیا گیا۔ تبھی بہت سارے جو اس وقت یہودی تھے وہ آپ پر ایمان لے آئے، اور پھر وہ جانتے تھے کہ مریم پاک دامن، یہ خاندان کتنا پاک دامن۔ تو اللہ پھر نا وہ ساری باتیں illogical ہو رہی ہوتی ہیں، وہ ساری باتیں۔ تو قوم سمود پہ جو عذاب آیا، قوم عاد پہ جو عذاب آیا، لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا کہ تھوڑے سے لوگوں کو اللہ نے نکالا اور پوری قوم کو الٹا کر کے تباہ کر دی، اور پتھروں کی بارش بھی برسائی آسمان سے۔ تو اس طرح کے عذاب اب بھی آ سکتے ہیں، لیکن جب اس طرح کے عذاب آتے ہیں تو اس میں میجورٹی نافرمانوں کی ہلاک ہوتی ہے۔ جیسے یہاں جو ہلاک ہوئی نا، سارے نافرمان ہلاک ہوئے اور سارے نیک لوگوں کو اللہ نے بچا لیا۔ کچھ عذاب ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمارے لیے یہ دعویٰ کرنا کہ یہ واقعی عذاب ہے یا آزمائش ہے، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ وہ عذاب ہیں جن کی کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے، جو دنیا میں ہمیشہ سے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑا ہے، شدید ترین قحط پڑ گیا، اتنا زبردست قحط پڑا کہ حضرت عمر نے چور کی سزا ہی ختم کر دی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
کہ بھئی اگر ہم چور کا ہاتھ کاٹیں تو بھوک سے لوگ مر رہے ہیں, چوری نہیں کریں گے تو کیا کریں گے وہ؟ حالانکہ ہاتھ کاٹنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ قرآن نے. کیا حضرت عمر قرآن کی آیت کا انکار کر سکتے ہیں؟ لیکن انہوں نے کہا نہیں بھائی ابھی یہ سزا جاری نہیں ہو سکتی, بھوک سے مر رہے ہیں. اس دور میں اگر کوئی یہ کہے کہ یار یہ جو قحط پڑا یہ لوگوں کے گناہوں کا عذاب, ہو بھائی تاریخ میں اس جیسی عادلانہ حکومت اور اس جیسے پرہیزگار لوگ دنیا میں وجود میں اب تک نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی وجود میں آئے ہیں. لیکن پھر بھی قحط پڑا ہے کہ نہیں پڑا؟ اس دور میں کوئی کہہ دیتا یہ خدا کا عذاب ہے نافرمانی پر, تو یہ عذاب نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے. اب سوال پیدا ہو تو اللہ کو کیا ضرورت تھی لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے کی؟ تو بھائی اللہ کی باتیں کس سے پوچھی جائیں گی؟ اللہ سے پوچھی جائیں گی نا. اللہ جو کام کرتا ہے لا یسأل عما یفعل, قرآن میں اللہ نے بتا دیا میں جو کروں گا مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا میں کیوں کر رہا ہوں, تم جو بھی کرو گے تم سے پوچھا جائے گا. اب اللہ نے سیلاب بھیج دیا نا, یہ اللہ نے بھیجا ہے, اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا اللہ کیوں بھیجا. ہم سے پوچھا جائے گا جب آ گیا اتنے لوگ مر گئے تم نے مدد کیوں نہیں کی ان کی, یہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی. اگر کوئی کہے کہ اللہ نے کوئی سندھ کی عوام پہ اتنا ترس آ رہا تھا تو اتنا بڑا عذاب بھیجا کیوں اللہ نے, تو اس کا مطلب آپ سوال کس سے کر رہے ہو؟ اللہ سے کر رہے ہو. تو اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا, پوچھا ہم سے جائے گا. تو اللہ نے تو جو کرنا ہے وہ کرے گا, پوچھا ہم سے جائے گا کہ تمہاری جو اس موقع پہ ذمہ داری تھی وہ تم نے پوری کی ہے یا نہیں کی. تو میں دوسری قسم جلدی اس کو ڈیفائن کر دوں. تو یہ قسم وہ ہوتی ہے جو نیچرل ہے, جو دنیا میں ہمیشہ سے ہو رہی ہے, چاہے عادلانہ حکومت ہو یا ظالمانہ حکومت ہو. قحط بھی دنیا میں آتی نارمل ہے, بارشیں بھی رک جاتی ہیں, زلزلے بھی آتے ہیں. اب جاپان میں جو صبح و شام زلزلے آ رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جاپانیوں نے کوئی الگ سے ظلم دنیا میں کیا ہوا ہے, وہ تو پٹے ہیں بیچارے اس سے. ہیروشیما اور ناگاساکی کے بم کے مارے ہوئے لوگ ہیں, تو آنا تو ان پہ چاہیے تھا زلزلے, جو امریکہ پہ آنا چاہیے تھا نا, جنہوں نے ہیروشیما کو اور ناگاساکی کو تباہ کیا. آ کس پہ رہے؟ اب وہ قیامت کے دن اللہ سے کہیں اللہ ٹھیک ہے ہم کافر تھے, ہم چنگ پونگ کرتے تھے, لیکن ہم تو آدھی سزا تو ہمیں دنیا میں ہی مل گئی تھی ہیروشیما اور ناگاساکی پہ, تو پھر بھی عذاب آ رہے ہیں. تو ہم کیا کہیں گے بھائی جو پہاڑی علاقہ ہے اس میں زلزلے زیادہ آتے ہیں. سوات مردان میں زلزلے زیادہ آتے ہیں, کراچی میں کم آتے ہیں. بدماشیاں کراچی میں زیادہ ہیں, سوات مردان میں کیا ہیں کم ہے. لاہور میں تو ماشاءاللہ کوئی لاہوری بیٹھے ہو تو پیشگی معذرت, سب سے کم زلزلے کہاں آتے ہیں؟ میرے خیال ہے لاہور میں آتے ہیں. تو یہ نیچرل ہے. اب دیندار آدمی کیا کرتا ہے, وہ کیا کرتا ہے کہ بجائے اس کے کہ تو نے نیچے اپنا گھر بنایا ہوا ہے اوپر چلا جا, وہ اوپر جانے کے بجائے نیچے زیادہ اخلاص سے شروع کر دیتا ہے. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ وہ نیچے کھارا در میں ہے نا, پانی آیا اکثر کھارا در ڈوب جاتا ہے پانی میں, تو وہ کیا کرتا ہے کہ یار ہمارے گناہوں کی سزا میں پانی آ گیا, ہم ڈوب گئے, اب ہم کیا کریں گے, اب گٹکے سے بھی میں توبہ کر رہا ہوں آئندہ کے لیے, اب میں چلے کی جماعت میں نکل رہا ہوں تاکہ عذاب نہ آئے. نکلنا تو چاہیے بھائی, گٹکا بھی چھوڑنا چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ اس ریزن پہ غور کریں یہ سزا ہمیں ملی کیوں ہے. آپ کراچی میں نشیبی جگہ پہ کیوں رہتے ہو بھائی, اوپر کیوں نہیں چلے جاتے آپ؟ اس پہ بھی لوگ, اور یہ بھی جرم ہے گناہوں, اگر یہ گناہ کی وجہ سے عذاب آیا ہے نا تو نیچے رہنا بھی ایک گناہ ہے. کہ جب آپ کو پتا ہے ملک میں ڈیم ہے نہیں, جن کے پاس وسائل ہیں, جن کے پاس وسائل نہیں ہے وہ تو بیچارے مجبور ہیں نا, جن کے پاس وسائل ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. جب آپ کو پتا ہے کہ نیچے ہمارے ملک میں ڈیم نہیں ہے اور تباہی آتی ہے تو آپ کو خود بھی تو خیال کرنا چاہیے نا. اب آپ جاپان میں جا کے مضبوط عمارت بناؤ اور زلزلہ پروف نہ ہو, تو آپ وہاں روزانہ سہ روزے کا اجتماع رکھو گے, فضائل اعمال کی تعلیم ہوگی نا. جو کافر شراب پی رہے ہیں نا نائٹ کلب میں, وہ بچ جائے گا زلزلے میں, آپ کیا ہو جاؤ گے, انا للہ ہو جائے گا آپ. تو اس میں اللہ کا قصور نہیں ہے, اس میں قصور کس کا ہوگا, آپ کا, کہ جب آپ کو پتا ہے کہ اس جگہ زلزلے زیادہ آتے ہیں آپ نے زلزلوں سے بچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. تو عذاب بعض دفعہ خالصتاً عذاب ہوتا ہے, اور بعض دفعہ جو ہوتا ہے اس میں ہم 100% یہ نہیں کہہ سکتے کہ عذاب ہے, وہ قدرتی حادثہ بھی ہوتا ہے, لیکن حدیث میں اس کو بھی عذاب کہا گیا ہے. کس معنی میں کہا گیا وہ میں بھی بتاتا ہوں. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی سے عرض کیا, یا رسول اللہ یہ طاعون کیا چیز ہے جو وبا پھیلتی ہے نا طاعون, آپ نے فرمایا عذاب یبعثہم اللہ علی من یشاء من عبادہ,
اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے جس پہ چاہے اللہ مسلط کر دیتا ہے. لیکن آگے آپ نے فرمایا کہ اہل ایمان کے لیے اس کو رحمت بنا دیتا ہے. تو اس سے پتا چلا کہ اس کا عذاب ہونا یقینی ہر ایک کے لیے نہیں ہے, یہ قدرتی حادثے ہیں. تو جتنے بھی قدرتی حادثے دنیا میں ہوتے ہیں, ایک تو وہ دو حادثوں کی قسمیں سمجھ میں آ گئی نا. ایک تو وہ جو قوم لوط قوم نوح پر, اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں تھی. اللہ نے اپنے ارادے سے جیسے حضرت ابراہیم کو آگ میں بچا لیا اور بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا, بغیر کسی لاجک کے اللہ نے آسمان سے پتھر برسا کے قوم کو ہلاک کر دیا. لیکن کچھ ہوتے ہیں جن کی سائنٹیفک لاجک ہوتی ہے. دنیا میں جب گیس اتنی نکل رہی ہے نا تو زلزلے خود بخود آئیں گے. کتنی گیس کتنا پیٹرول تو ہم نکال رہے ہیں نا, تو نیچے سے زمین خالی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ تو جب زمین ذرا سرکتی ہے کہ تھوڑا سا یہاں سے خالی ہو گئی ہوں, تھوڑا سا اپنا ادھر کروٹ لوں میں, تو زمین کی کروٹ چھوٹی کروٹ بولو وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو ہلا دیتی ہے. وہ تھوڑی سی ہوئی, لاکھوں لوگ یوں ایسے یوں ہوئے کہ اب دوبارہ پرانی پوزیشن میں آئیں گے. تو یہ جو اس قسم کے حادثات ہوتے ہیں, ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک بتا دیا کہ یہ نافرمان کے حق میں عذاب ہیں, فرما بردار کے حق میں کیا ہے؟ رحمت. تو سندھ کی عوام یا بلوچستان یا کے پی کے میں جو مصیبتیں آئی ہیں, تو نیک لوگوں کے لیے کیا یہ رحمت ہے, برے لوگوں کے لیے کیا ہے یہ عذاب ہے. تو ہر قدرتی حادثہ وہ برے کے لیے عذاب ہوتا ہے, نیک کے لیے کیا ہوتا ہے؟ رحمت. اس سے پتا چلا کہ وہ نیک پر بھی آ سکتا ہے. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ وہ نیک پر بھی آ سکتا ہے. اب اسی میں آپ دیکھ لیں جو دینداروں کی حماقتیں. جب یہ کورونا پھیلا ہے نا, تو اس میں لوگوں نے کیا باتیں کرنا شروع کر دی تھی. میں بہت عرصے بعد کورونا پہ آیا ہوں, لیکن اب یہ ٹاپک کو سمجھانے کے لیے کہ جی مسجدوں میں نہیں آئے گا یہ کورونا. مسجدوں میں کیا ہوگا؟ ہم تو وہاں اللہ اللہ کرنے جاتے ہیں, وہاں وبا کیسے آئے گی؟ یہ تو حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جتنی بھی قدرتی حادثات ہیں متاثر اس سے سب ہوتے ہیں. تبھی تو نبی نے فرمایا مومن کے لیے وہ رحمت بن جائے گی اور کافر کے لیے وہ عذاب بن جائے گی, نافرمان کے لیے عذاب بن جائے گی. تو نبی نے یہ تو نہیں کہا حضرت عائشہ سے کہ یہ طاعون اللہ کا عذاب ہے جس سے صرف کافر متاثر ہوگا, مومن کو یہ کچھ بھی نہیں کہے گی. یہ کہا نبی نے؟ کب کہے گی اس کو بھی, لیکن اس کے جب وہ تکلیف میں آئے گا تو گناہ معاف ہوں گے, مرے گا تو شہادت کا درجہ ملے گا. کیا خیال ہے؟ تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی وہ سینما گھر میں بھی جائے گی وبا, چاہے وہ کورونا ہو یا طاعون ہو, وہ مسجد میں بھی اسی اسپیڈ سے آئے گی جس اسپیڈ سے سینما گھر میں جا رہی ہے. تو لہذا اگر سینما گھر میں احتیاط کرنی ہے تو کہاں مسجد میں بھی اسی طرح احتیاط کرنی ہے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب نبی نے کہہ دیا کہ یہ وبا یہ رحمت ہے مسلمانوں کے لیے, تو رحمت تو لینی چاہیے نا, تو اس سے بچنا تو نہیں چاہیے. لہذا جب یہ رحمت ہے تو پھر تو طاعون کو گلے لگانا چاہیے. کوئی کووڈ کا مریض ہے, وہ ایک بندہ تھا نا کورونا کے دنوں میں, سگریٹ پی رہا تھا نا, کش لے رہا ہے, دھوئیں نکال رہا ہے بڑے بڑے سانس بھر کے. تو ایک بندہ اس کے پاس گیا, لڑکوں کی عادت ہوتی ہے نا جاتے ہی اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں, تو یہ گیا جاتے ہی سگریٹ لے کے کش لگایا اور کہا مجھے لگ رہا تو بڑی ٹینشن میں ہے, میں چاہ رہا ہوں تیری ٹینشن میں تیرے ساتھ شریک ہو جاؤں. سٹا لگا کے بول رہا کیا ہوا؟ تو ٹینشن کیا ہے؟ کہہ رہا ٹینشن یہ ہے کہ مجھے کورونا ہوا ہے. یہ اسی کی سگریٹ کے کیا کر رہا ہے؟ ٹھٹے لگانا شروع کر دیا ایسے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ رحمت ہے تو پھر احتیاط کیوں کریں ہم؟ تو یاد رکھو یہ ایک اور شریعت کا اصول ہے کہ جتنی بھی آزمائشیں ہیں وہ اللہ کی رحمت اس وقت بنتی ہیں جب ان آزمائشوں سے ہم بچنے کی پوری کوشش کر لیں, پھر بھی اللہ مبتلا کر دے. اگر آپ ہی بچنے کی کوشش نہیں کر رہے تو پھر وہ حماقت ہے, پھر اس کو آپ رحمت نہ سمجھو. ارے ہر بیماری اللہ کی رحمت ہے یا نہیں ہے؟ حدیث میں آتا ہے بخار میں گناہ معاف ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے بخار کی جو گرمی ہے نا, یہ جہنم میں جو مسلم کو عذاب ہونا تھا وہ گرمی کی شکل میں اللہ دنیا میں دے دیتے ہیں مسلمان کو. بخار بڑی حدیث میں بڑی فضیلت ہے کہ بخار کی وجہ سے جہنم کی آگ کیا ہوتی ہے؟ ٹھنڈی, گناہ معاف ہوتے ہیں. آپ نے کہا یار اتنی بڑی رحمت, آپ کیا کیا کہ جی مری میں برف میں جا کے سو گئے آپ. یار میں چاہتا ہوں مجھے صبح کیا ہو جائے؟ تیز بخار ہو. پھر جب 103 ہوا آپ نے کہا تھوڑی رحمت کا تقاضا اور چاہیے مجھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہی وجہ ہے کہ جب طاعون صحابہ میں پھیلا, صحابہ میں یہ حدیث پھیل گئی تھی
کہ طاعون میں جو مرے گا وہ کیا ہوگا؟ شہید ہوگا. لیکن صحابہ کرام نے کیا کیا کہ لوگوں کو منتشر کر دیا, پہاڑوں کی طرف بھیج دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑی ان کو اپریشیٹ کیا کہ انہوں نے, حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اپنے دور کا یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک علاقے میں طاعون پھیلا تھا, تو لوگوں نے کیا کیا کہ اجتماعی طور پر دعا کا اہتمام کیا کہ بہت لوگ طاعون تو پہلے بہت اسپیڈ سے پھیلتا تھا, ایسے جنازے. تو لوگوں نے کیا کہ ابن حجر رحمۃ اللہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ لوگ نا سارے علماء اور بزرگان دین اور ساری عوام جمع ہو گئی جنگل میں, کیا صحرا میں جا کے نا مل کے زور زور سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں, گڑ گڑا کے, تاکہ بیماری ختم ہو جائے. ابن حجر نے لکھا کہ جب وہ اجتماعی سطح پہ گئے, دعا مانگی, تو بیماری کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گئی. کم ہونے کے بجائے کیا ہو گئی؟ اور وجہ کیا ہے؟ ابن حجر نے لکھا کہ وجہ یہ تھی کہ یہ بدعت کا ارتکاب کیا انہوں نے, اس لیے کہ ایسے موقع پہ میدان میں جمع ہو کے اجتماعی دعا حدیث سے ثابت نہیں ہے. حدیث سے تو نماز استسقاء میں ثابت ہے کہ اجتماعی طور پہ جمع ہو کے دعا مانگیں, یہ تو آپ نے اپنی طرف سے. لیکن اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہے کہ بھائی اسلام پہلے آپ کو احتیاط کا حکم دیتا ہے, اس کے ساتھ دعا کا حکم دیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بیماری جب یہ سب کو پتا ہے کہ طاعون کی بیماری ایک دوسرے سے لگتی ہے, اس زمانے میں بھی سب کو پتا تھا, تبھی تو لوگ ایسے علاقوں میں جاتے نہیں تھے جہاں طاعون پھیلا ہوا ہو. تو جب یہ ایک دوسرے سے لگتی ہے تو آپ جب جنگل میں صحرا میں سارے اکٹھے ہو جاؤ گے تو طاعون کے جراثیم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کس کام کے, آپ فلم دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو یا تہجد کے لیے اکٹھے ہو. جرثوم وائرس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ اسباب اختیار نہیں کر رہے, جبکہ شریعت ہمیں کسی بھی کام میں کامیابی کے لیے سب سے پہلے اسباب اور پھر اللہ سے دعا. جو بعض لوگ کہتے ہیں نا سب سے پہلے دعا پھر اسباب, ان کا بھی ایک صحیح مطلب ہے. ان کا مطلب ہے کہ اسباب سے بچنے کا اہتمام تو کرنا ہے, فوراً دعا بھی شروع کر دینی ہے, لیکن اسباب کو بھی بھرپور طریقے سے اختیار کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اتنا کراؤڈ ہوا اور سب نے بہت گڑ گڑا کے دعائیں مانگی, مگر جو موت کا تناسب تھا وہ پہلے سے بہت تیزی سے بڑھ گیا. تو وجہ اس کی یہی ہے کہ بھائی آپ, اور یہ حماقت آج بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں, آج بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. بیمار آدمی کے بھائی احتیاط پر کو فوکس کرو, اس کی صحت کا خیال کرو, وہ کر نہیں رہے ہوتے, اور اس کے ساتھ صرف دعا پر دعا تو بہت ہی ضروری ہے. ایک آخری بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں کہ دیکھو یہ تو میں نے دو قسم کے حادثات کی پوری ڈیٹیل بتا دی نا, کہ ایک تو وہ واقعی جو خالصتاً قدرتی ہوتے ہیں, اور ایک وہ جس کی لاجک زمین میں ہمیشہ سے نیک لوگوں پر بھی آفتیں آتی ہیں, بروں پر بھی آتی ہیں, بیماریاں بھی اور زلزلے بھی اور طوفان بھی. تو ہمیں بجائے اس بحث میں کہ یہ عذاب ہے کسی کے گناہ کی وجہ سے یا یہ کیا ہے, ہمیں وہ یہ تو اللہ کا کام تھا نا جو اللہ نے کیا, ہمیں اللہ کہتا ہے تم وہ کرو جو تمہاری ذمہ داری. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ایسے موقع پہ وہ کرنا ہے جو صحابہ کیا کرتے تھے, غریب کے ساتھ تعاون. اور مشرک کیا کیا کرتے تھے کہ جب اللہ کو اس پہ اتنا ترس آ رہا ہے تو اللہ نے اس کو غریب بنایا کیوں؟ تو وہ آج بھی کہہ سکتا ہے مشرک کہ اگر اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ سیلاب زدگان کی مدد کرو تو اللہ کو اتنا ان پہ ترس آ رہا ہے تو سیلاب بھیجا کیوں؟ ٹھیک ہے نا, اللہ نے زلزلہ ڈالا کیوں؟ تو اللہ کہے گا جو میرا کام ہے وہی وہ میں کروں گا, جو تمہارا کام ہے کس نے کرنا ہے؟ تم نے. اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ عذاب یہ جو قدرتی آتے ہیں نا, یہ بھی بعض دفعہ خالصتاً عذاب بھی ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس سے بچنے کا اہتمام نہیں کیا ہوتا. ہمارے ملک میں ہمارے حکمرانوں نے ڈیم بنانے کا اہتمام نہیں کیا. جب بھی ڈیم بنانے کی کوشش کی گئی ہے عوام نے رکاوٹ ڈالی ہے, بے وقوف عوام نے, جو آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. نوشہرہ کے بارے میں بات کی گئی تھی, جی کالا باغ ڈیم بن گیا تو نوشہرہ ہلاک ہو جائے گا, ڈوب جائے گا, حالانکہ وہ ڈیم نہیں بنا تو نوشہرہ کیا ہو گیا ہے؟ ڈوب گیا ہے. لیکن ہماری پبلک میں سینس بولو نہیں ہے. تو یہ اب یہ اللہ کا, یہ تو قدرتی آفت بھی نہیں ہوئی نا, یہ تو ہماری اپنی یہ تو ایسے جیسے مری کے برف خانے میں جا کے لیٹ گیا, ٹھیک ہے نا, اور کہ نیچرل ہے بیمار ہونا, بخار ہونا. بھائی نیچرل جب ہوتا ہے جب آپ کے گھر میں وائرس داخل ہوتا, آپ تو خود برف میں نہا رہے ہو اور ٹھنڈے پانی سے نہا رہے ہو برف میں جا کے آپ. تو یہ تو حماقت ہے. تو دنیا میں ہر جگہ, امریکہ میں اس سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں, وہاں کیوں نہیں ہوتا؟ تو ہم نے تو کوئی انتظام. اور ایک فلسفی کا بیان آیا تھا کچھ دن پہلے کہ ہمارے ملک میں ڈیم ہے نہیں اور یہ مولوی لوگ بچے پیدا کرنے کی ترغیبیں دے رہے ہیں. کچھ دن پہلے ان کا بیان آیا, ڈیم ہے نہیں, پانی ہے نہیں اور بچے پیدا کرنے کی. میں نے کہا اس پاگل کو دیکھو, ابھی بھی کہہ رہے ہیں ہمارے ملک میں پانی نہیں ہے.
کوئی ایک بچہ بتاؤ جو پانی کی کمی سے ہلاک ہوا ہو. فضول قسم کے پاگل قسم کے لوگ اللہ نے ہم پہ مسلط. یہ ہمارے وہ ہیں جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں, فلسفی ہیں. او خدا کے بندے, تو اس ایک ہی تو نعمت ملی ہوئی ہے, نسل بھی روک دیں گے تو بچے گا کیا ہمارے پاس؟ اتنا پانی زمین کی رگوں میں سیلاب میں داخل ہوا ہے نا کہ نکالتے نکالتے تھک جاؤ, یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. وہ جو چیف جسٹس کا بیان آیا تھا نا پرانا کہ اتنے لیٹر پانی روزانہ ہم زمین سے نکال رہے ہیں اور بچوں کی سپیڈ بہت تیزی سے ہے اور اتنا پانی ختم ہو رہا ہے, میں نے اس پر بیان دیا تھا یہ پانی نکلنے کی سپیڈ تو بتا رہے ہیں, زمین میں پانی جا کتنا رہا ہے اس پہ انہوں نے کوئی رپورٹ پیش کی نہیں ہے. بے وقوفوں والے کام کر رہے ہو یار تم. ہمارے حکمرانوں کی اللہ معاف فرمائے بھی حالت پتہ ہے کیا ہے کہ یورپ اور امریکہ کی وفاداری میں ان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے. وہ بھی کہہ رہے ہیں یار اتنے ماڈرن تو ہم نہیں ہوئے جتنے تم ہو گئے ہو, ایسی باتیں تو ہم نہیں کرتے جیسی تم کر رہے ہو, یہ دلائل تو ہم نہیں دیتے جو دلائل تم دے رہے ہو. میرے بیان پہ کسی نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ مولوی بچے پیدا کرنے کی ترغیب دے رہا ہے اور اس وقت دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ ہی آبادی کا بڑھنا ہے. بھائی یہ باتیں انگریز نہیں کر رہا. انگریز سے پوچھو گے, وہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے کہ اس وقت دنیا میں آبادی کا ریشو خطرناک حد تک گر گیا ہے. سالوں کے پاس نہ کمبختوں کے پاس کوئی رپورٹ ہے نہ گورے کا پتہ کہ وہ کہہ کیا رہا ہے, اور بیٹھ کے پھر بس مولوی کا بیان آ گیا نا تو سمجھتے ہیں دقیانوسی پر مبنی ہوگا. یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے یہ بی بی سی میں شائع, میں نے خود پڑھی ہے کہ بچوں کی جو گروتھ ریشو ہے نا وہ خطرناک حد تک گر گیا ہے. دیکھو آپ یہ نہیں دیکھا جاتا دنیا میں آبادی کتنی ہے, یہ دیکھا جاتا ہے گروتھ ریشو کتنا ہے. وجہ اس کی یہ کہ دنیا میں ایک اسٹیبل لائف کے لیے بوڑھوں کا اتنا ریشو, اس کے مقابلے میں جوانوں کا اس سے ڈبل کم از کم ریشو ہونا چاہیے کم سے کم, تاکہ وہ بوڑھے قوم پہ بوجھ نہ بنے. اب ریشو جو دنیا جس طرف جا رہی ہے نا, بوڑھوں کا بڑھتا جا رہا ہے, جوانوں کا یا تو کم ہو رہا ہے یا اتنا ہی ہے. اوور آل دنیا کو دیکھا جائے تو یہ تباہی کی طرف جا رہی ہے. تبھی تو امریکہ, کینیڈا اور اتنے بڑے بڑے ملکوں میں بچوں کے پیدا کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے, وہ تو پیسے دے رہے ہیں یار. آسٹریلیا میں بچہ پیدا کرنے پر پیسے ملتے تھے تو پاکستانیوں نے اس کے علاوہ سارے کام چھوڑ دیے وہاں جا کے. تو آسٹریلیا نے لا چینج کر لیا کہ یار یہ کمبخت تو آگے کچھ کر ہی نہیں رہے سوائے بچے پیدا کرنے کے. تو میں جب آسٹریلیا گیا میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ نے گورنمنٹ نے الاؤنس دینا بند کر دیے تو اس سے آپ کی سپیڈ پہ فرق نہیں آنا چاہیے. آپ دوسرا کام بھی کریں لیکن سپیڈ آپ وہی رکھیں جو آپ کی ماضی میں تھی. سپیڈ کی, اتنا بڑا کنٹری ہے آسٹریلیا, برساتی مینڈکوں کی طرح بھی بچے پیدا ہوں بھرنے والا نہیں ہے. 5 گھنٹے تو ایک شہر سے دوسرے شہر جانے میں لگتے ہیں. بلوچستان جا کے دیکھ لو یار, اسپیس ہی اسپیس ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں ملک میں جگہ جنگل وہ جگہ نہیں ہے, اسپیس کم ہے. گراؤنڈ کراچی سے حیدرآباد چلے جاؤ نا, اتنی اسپیس ہے, آدمی کہتا ہے کتنی بھی اسپیڈ سے پوری دنیا کو دیکھو تو کیا ہوگا. بالکل ان کو صرف مولویوں سے نفرت ہے, یہ سمجھتے ہیں مولوی پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان کو معلومات نہیں ہے. بھائی جو چیز مشاہدے سے نظر آ رہی ہے اس میں کیا آپ کو کیلکولیشن کرنے کی ضرورت ہے؟ تو فضول قسم کی باتیں. تو وہ ایک نے پھینک دی تھی ہمارے چیف جسٹس صاحب نے کہ زمین سے اتنا پانی, اتنے وہ کیلکولیشن بتاتا ہوں, اتنے کروڑ گیلن نکل رہا ہے بیٹا, اب تو مر گئے اگلے سال. کمبختو جا کتنے کروڑ گیلن رہا ہے, ابھی جو زمین کی رگوں میں اس بارشوں میں پانی گیا ہے نا, نسلیں پی سکتی ہیں یہ پانی. اور اگر ڈیم بنے ہوئے ہوتے کتنی بجلی پیدا ہوتی اس میں, جو ہے نا آپ جو مچھلیوں کی جو بریڈ کتنی کر سکتے تھے اس میں 20 کام ہو سکتے ہیں. سارا زور کروڑوں روپے کا سرمایہ بچوں کی سپیڈ روکنے پر لگایا ہوا ہے, جو پیسہ آپ کا وہاں خرچ ہونا چاہیے. حتیٰ کہ روکا جا رہا ہے نسل کو کہ بچے تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے لہذا 2 ہی اچھے. اور آپ کو پتا ہے ایجوکیشن پہ اتنا خرچ نہیں ہو رہا جتنا فیملی پلاننگ پہ خرچ ہو رہا ہے. یہ بھی آپ کو ہم لطیفے سنا رہا ہوں میں بیٹھ کے, یعنی لطیفے سے مراد خبریں سچی ہیں لیکن یہ ہماری گورنمنٹ کے لطیفے ہیں. یعنی تعلیم کے نام پہ نا کہ بچے کم ہوں گے تو ایجوکیٹڈ ہوں گے, تو اس میں فیملی پلاننگ کے لیے جو بجٹ رکھا ہے نا تاکہ بچے ایجوکیٹڈ ہوں, وہ ایجوکیشن کے لیے اتنا بجٹ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں, تعلیم کو فروغ دینے پر اتنا پیسہ خرچ نہیں ہو رہا جتنا مانع حمل تدبیریں کے لیے اور جو اس کے لیے جو لیکچرز ہو رہے ہیں اور اس کے لیے جو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے عورتوں کو گاؤں گاؤں جا کے, اس پہ زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے. تو سارے فضول قسم کی
اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں مدرسے میں پڑھا لیا. میں تو اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں تاکہ ہمارا گھر بھی الحمدللہ اس بہانے آباد ہو گیا, ورنہ ہم بھی پڑے ہوئے ہوتے تو آج ہماری ایک بیوی ہوتی, ایک آدھ بچہ ہوتا, میری زندگی کا سارا مزہ ہی خراب ہو گیا تھا یار. ابھی تو ہم کسی ملک سے آتے ہیں, ایسے بچے انتظار کر رہے ہوتے ہیں, ابا آ رہے ہیں, ہر سائز کا بچہ ہے ماشاءاللہ, بیٹے بھی, اللہ نظر بس سے بچائے. میں تو کہتا ہوں یار اسلام کا یہی ایک احسان ہمارے اوپر اتنا بڑا ہے کہ اسلام نے ہمارے گھر کو آباد کر دیا, اور بڑھاپے میں یہ سارے جوان ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ, یہ سارے جوان ہو چکے ہیں بڑھاپے میں, وہ اس کے اپنے مزے ہیں. تو پتہ نہیں وہ دو بچے لے کے کیا کر رہے ہیں یار لوگ. تم ٹھیک ہے, یہ بھی ان کو بھی پھینکنا نہ کہیں, یہ بھی اچھے ہیں, گھر بھرا ہوا ہو, ہزار گز کے بنگلے, دیواریں کھا رہی ہیں یار, آبادی نہیں ہے گھروں کے اندر. بڑھاپے میں اپنے مزے, داماد ہوں گے ہول سیل کے حساب سے, بہویں ہوں گی, ان کے بچے ہوں گے, دادا پٹھانوں میں جا کے پشاور میں دیکھو دادا کے مزے ایسے ہیں آپ مائیکل جیکسن کے مزے بھول جاؤ گے. میں تو دیکھتا ہوں نا جا کے پٹھانوں میں, پشاور مردان ہو, ایک دادا بیٹھا ہوگا, وہ میرا پوتا ہے, وہ نواسا, یہ 8 چاچے ہیں, یہ پتہ نہیں اتنی بڑی فیملی ہوتی ہے, دادا بیٹھ کے کھا رہا ہوتا ہے اکیلا, اور عزت بھی مل رہی ہوتی ہے اس کو. تو خیر اب یہ تو ٹاپک میں کئی بار چھیڑ چکا ہوں, کہاں سے کہاں چلے ہم. جو اصل بات کہہ رہے تھے غریبوں کو کھانا کھلا دیا. ہاں آخری بات جو ہے نا وہ یہ رہ گئی تھی کہ ہمارے یعنی سبق کے لیے ہمیں ہر مصیبت کو اپنے لیے عذاب ہی سمجھنا چاہیے. یہ شریعت کی تعلیم ہے, چاہے حقیقت میں وہ عذاب ہو یا نہ ہو, ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. میں اسی مثال سے سمجھاتا ہوں, جب کراچی کے حالات خراب ہوئے تھے نا تو علماء بہت کہہ رہے تھے یہ بدعمالیاں جن کی سزا مل رہی ہیں بالکل ٹھیک بات تھی, یہ بدعمالیوں کی سزا. اور یہ جو سیلاب آیا ہے اس میں جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ضروری نہیں کہ عذاب ہو, تو یہ بھی ضروری نہیں کہ عذاب نہ ہو, عین ممکن ہے کہ یہ کیا ہو, عذاب بھی ہو. ہمیں کیا کرنا ہے, تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں سے ہر آدمی کو سوچنا چاہیے دنیا میں کہیں بھی آفت آئے تو ہمیں یہی سوچنا چاہیے یہ عذاب ہی ہے, اور کسی اور کے گناہوں کی سزا نہیں بلکہ میرے گناہوں کی سزا ہے. یہ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ بے شک وہ کسی اور کے گناہ کی سزا ہے, یا سزا نہیں بھی, یا قدرتی حادثہ ہے, لیکن جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ عذاب ہی ہے اور یہ میرے گناہوں کی وجہ سے, وہ اپنے گناہوں کا استحضار کرتا ہے. دیکھو نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جب بھی مدینہ میں گہرے بادل آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو جاتے اور مسجد میں جا کے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے. حالانکہ گہرے بادل آنا کیا ہے, نیچرل ہے, اور نبی سے تو کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے, لیکن جس کے دل میں تقوی اللہ کا خوف ہوتا ہے نا وہ تو نبی یہی سمجھتے تھے. پھر نبی جا کے دعا مانگتے, اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں تیرا عذاب نہیں آئے گا. حالانکہ مدینہ میں تو اب بھی بادل آتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے دل میں خوف ہوتا ہے بھائی وہ تو ہر مصیبت کو اپنے گناہ کی سزا سمجھتا. سمجھنا ہمیں, یہ تو میں نے ایک نالج کے لیے ایک پورا بیان کیا. جب کراچی کے حالات خراب ہوئے تھے, بہت قتل و غارت ہو رہا تھا, حضرت بار بار ہمیں نصیحت کرتے تھے کہ دیکھو یہ گناہوں کا عذاب ہے جو کہ کسی اور کے گناہوں کا عذاب. اپنے بارے میں انسان خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے, میں تو بڑا نیک ہوں, میں تو تہجد گزار ہوں, میں تو نمازی ہوں, میں تو حاجی ہوں, میں تو یہ ہوں. فرمایا سمجھو یہ میرے گناہوں کا عذاب ہے. تو حضرت کہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے جس کا یہ عذاب ہے. تو استحضار ہم سب کو یہی کرنا چاہیے. کچھ بھی آفت آ رہی ہے اپنے گریبان میں جھانکے بھائی شاید یہ میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کا یہ عذاب. اگر کوئی عالم بہت نیک ہے, کوئی گناہ نہیں ہو رہا اس سے, وہ یہ سمجھے میں تبلیغ میں کوتاہی کر رہا ہوں, جتنا میرے ذمے تھا حق بیان کرنا میں اتنا حق بیان نہیں کر رہا جس کی وجہ سے یہ عذاب ہے. تو سمجھنا ہم سب کو یہی چاہیے کہ یہ میرے گناہوں کی سزا ہے, لہذا اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر یہ واقعی آپ کی گناہوں کی سزا ہے توبہ استغفار سے معاف ہوگی, نہیں ہے تو توبہ استغفار کرنے پہ کوئی ٹیکس لگتا ہے کیا؟ آپ کے درجات کیا ہو جائیں گے؟ بلند ہو جائیں گے, اللہ کی نظر میں مقام بڑھ جائے گا. اللہ کہے گا سزا اس کو ملی ہے, گناہ اس کے تھے, اور یہ بندہ میرے کتنا خوف رکھتا ہے کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرے گناہوں کی, اس سے اللہ کا قرب آپ کو کیا ملے گا؟ اور زیادہ ملے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق. اس بارے میں اسلامی حکام کیا ہیں, شریعت کیا کہتی ہے, اس کے لیے علماء نے سوچا ہے کہ کچھ باتیں عوام تک پہنچائی جائیں. تو اس لیے میں نے بھی ارادہ کیا کہ شرعی حکام اس بارے میں بتائے جائیں, اس میں حکمتیں کیا ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج گرہن ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرینہ اولاد نہیں تھی, آپ کو اللہ نے اولاد دی, اور آپ کے بیٹے کی موت واقع ہوئی. یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا اس وقت.
کیونکہ عرب میں نرینہ اولاد کی بڑی ویلیو تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹیاں دیں، بیٹا نہیں دیا، اور بیٹا دے کے اٹھا لیا تو ایک بہت بڑا واقعہ تھا، اور اللہ کی قدرت کے اسی دن سورج بھی گرہن ہو گیا. تو عرب یہ کہا کرتے تھے، زمانہ جاہلیت میں یہ بات مشہور تھی کہ کوئی بہت بڑا دنیا میں واقعہ ہوتا ہے تو سورج یا چاند گرہن ہو جاتے ہیں. اسی دن سورج بھی گرہن ہوا تو یہ بات پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی چونکہ موت واقع ہوئی ہے اس لیے سورج گرہن ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تردید فرمائی اور آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان بموت احدہما، کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. لا ينکسفان بموت احدہما آیاتہ، نہ تو یہ کسی کی موت کی وجہ سے گرہن ہوتے ہیں نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے. بل یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اپنے بندوں کو خوف زدہ کرتے ہیں. تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نماز کا حکم دیا، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا حکم دیا. دیکھیے یہاں ایک بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے خلاف ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرور دو عالم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں مانتے. ان کے لیے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک بہت زبردست دلیل موجود ہے. ایک واقعہ ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی موت کا، اور عرب یہ ویسے ہی کہا کرتے تھے کوئی بہت بڑا دن ہوگا تو سورج گرہن ہوگا. تو کوئی بھی شخص جو جھوٹا نبی ہو، آپ خود بتائیے کہ کیا وہ ایسے موقع پہ اس واقعے کو اپنے حق میں کیش نہیں کرائے گا، اور وہ یہ کہے گا نہیں کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا میں بہت بڑی شخصیت ہوں اور میرے بیٹے کی موت ہونا، ایک پیغمبر کے بیٹے کی موت ہونا ہے تو یقیناً یہ اس اللہ کی طرف سے ایک نشانیاں ہے، یہ نشانی ہے سورج کا گرہن ہونا، یہ بتانے کے لیے ہے کہ واقعی یہ بہت بڑا دن ہے، اور میں یعنی یہ بہت بڑا دن اس اعتبار سے کہ ایک نبی کے بیٹے کی موت واقع ہوئی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب نہیں کیا، اور آپ نے بتایا کہ سورج اور چاند کے گرہن ہونے کا کسی کی موت یا زندگی سے کوئی تعلق نہیں. اور آج سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ یہ ایک سائنٹیفک حقیقت ہے کہ جب زمین اور سورج کے درمیان چاند آ جائے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے، اور جب چاند اور سورج کے درمیان زمین آ جائے اور سورج کی روشنی چاند تک نہ پہنچ رہی ہو تو چاند گرہن ہو جاتا ہے. تو یہ اس میں عبرت کی بات بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کرتے ہیں. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہمیں حکم دیا کہ اللہ سے تضرع اور عاجزی اور انکساری کی جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے. اور نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اس پہ بھی بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یہ جب ایک نیچرل پروسیس ہے تو اس میں اتنا گھبرانے کی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے، تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تو یاد رکھیے ہر نیچرل پروسیس جو ایک عام معمول سے ہٹ کر ہو اس میں انسان کے لیے ایک عبرت کی بات ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب تیز ہوا چلتی تھی اور بارش سے پہلے ہوا چلا کرتی تھی تیز ہوائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کے مسجد کی طرف دوڑتے، عاجزی انکساری کرتے، اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے کہ اللہ تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں تو ان کو عذاب نہیں دے گا. تو یہ خوف کا غلبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیوں؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہی حالات قوم عاد اور قوم سمود پر بھی آئے ہیں. قرآن میں آتا ہے نا فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. کہ وہ بادلوں کو دیکھ کے کہنے لگے یہ تو ایک معمول کے مطابق بادل ہیں جو برسیں گے اور بارش ہوگی. تو پیغمبر نے کیا کہا کہ یہ بارش نہیں ہے بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے، اور اس میں ایک ایسی ہوا ہے جو اللہ کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی. اور پھر ان پر ایک ہفتہ عذاب آیا، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسے پڑھ کے ہلاک ہو گئے کہ فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. اے مخاطب اگر تو ان کو دیکھتا تو ایسے لگتا کھجور کے تنے ہیں جو اوندھے پڑے ہوئے ہیں. تو ایسے ہوا نے ان کو تہس نہس کر دیا. تو یہ عام معمول سے ہٹ کے جب بھی اس کائنات میں کوئی تغیر آتا ہے تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک سائنٹیفک حقیقت بھی ہے، اس کی ایک لاجک بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے، اور ایسی نشانی ہے جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، وہ جب چاہے سورج کی روشنی چھین لے، چاہے کسی بھی طرح سے چھینے. اور یہ بھی ایک سائنٹیفک حقیقت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جس نے ایک مہر لگا دی ہے
کہ سورج اور چاند کا گرہن ہونا اگرچہ ایک لاجک ہے کہ چاند سورج کے سامنے آ جائے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے، لیکن اس بارے میں جو ہماری تحقیق ہے، جو سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ وقت یعنی خطرے کا وقت ہوتا ہے، سورج سے ایسی خطرناک ریز نکلتی ہیں جو نقصان کا سبب بن سکتی ہیں، تبھی بعض حضرات سورج کی طرف دیکھنے سے بھی منع کرتے ہیں، اور یعنی نظام میں تھوڑی ایک عام نارمل روٹین سے ہٹ کے اس کائنات کا نظام چلتا ہے، تو اس لیے یہ اس کائنات کے لیے، زمین کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے، اور جو گریوٹی اور جو کشش کا نظام ہے اس میں بھی خلل واقع ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ایک نارمل کنڈیشن ہوتی ہے اور اس کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے، اس میں نقصان کا بہرحال خطرہ ہے، اور اس بات کا امکان موجود ہوتا ہے کہ قدرت انسانوں سے انتقام لے یا انسانوں کو نقصان پہنچائے۔ اور ویسے بھی جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی اللہ کے وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ مشرکین بار بار یہ سوال پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی کب آئے گی، اللہ فرماتے ہیں لیکن جو مومنین ہیں ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کب آئے گی، والذین آمنوا مشفقون منها، وہ تو قیامت سے گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں ابھی نہ آ جائے۔ تو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اس کے زندگی گزارنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، وہ بات بات پہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کو اللہ سے ڈرنے کا بہانہ چاہیے، اس کو توبہ کا بہانہ چاہیے۔ تو اس بحث میں پڑھنا کہ یہ تو ایک لاجیکلی ایک سورج کی روشنی غائب ہو جائے گی، وہ ٹھیک ہے، یہ سائنسدانوں کا شعبہ ہے کہ کیوں غائب ہو رہی ہے، ماہرین فلکیات کا شعبہ ہے، لیکن اہل ایمان کا جو کام ہے اس موقع پر، ان کا جو وظیفہ ہے وہ یہ کہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ اپنی قدرت دنیا میں دکھاتا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں چاہے کسی بھی طریقے سے کروں، تو ہمیں اس موقع پر بہرحال اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، اور وہی عمل کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اور اس بارے میں جو توہمات پھیلے ہوئے ہیں اس سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے وہم کو دور کیا ہے، بھائی اس کا کسی کی موت اور زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اسی طرح آج کل لوگوں میں ایک سورج اور چاند گرہن ہونے کے بارے میں وہم بھی بہت ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، حاملہ عورتیں نہ نکلیں، فلانا نہ کرے، فلانا خربوزہ نہ کھائے، اس موقع پر کسی نے تربوز کھا لیا تو یہ ہو جائے گا، الٹی الٹی باتیں پتہ نہیں کیا کیا مشہور ہیں، یہ خربوزے تربوز کی تو میں ویسے ہی مثال دے رہا ہوں۔ تو کوئی بھی چیز جب کہنی ہو تو پوری طرح سے اس کی ریسرچ کریں، مجھے نہیں پتا حاملہ عورت کو فائدہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے سورج گرہن ہونے سے، لیکن اگر نقصان بھی ہوتا ہے تو اس کی کوئی مستند دلیل ہونی چاہیے آپ کے پاس، ایسے ہی سنی باتیں آگے نقل نہ کریں۔ تو بہرحال ہمیں جو کرنے کا کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ کام بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق نماز ہے، انفرادی بھی ہے، جماعت سے بھی ہے، مستحب یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھی جائے مسجد میں یا کسی بھی میدان میں، اور 2 رکعتیں امام پڑھائیں گے اور اس میں سرن تلاوت بھی کر سکتے ہیں، جہری تلاوت بھی کر سکتے ہیں، دونوں رائے ہیں علماء کی۔ آج کل جہری کو اس لیے ترجیح دی جاتی ہے کہ صلاۃ کسوف میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ لمبی نماز ہے، تو لمبی نماز پڑھیں گے تو اگر آپ آہستہ آواز سے پڑھیں گے تو لوگوں کو تھکاوٹ کا احساس زیادہ ہوتا ہے، جہری پڑھیں گے تو تھکاوٹ کا احساس کم ہوتا ہے، تو اس لیے دونوں قولوں پہ فتویٰ دیا جاتا ہے، وہ ایک قول راجح ہے اور ایک میں آسانی ہے، تو آسانی اس قول میں ہے کہ جہری تلاوت کی جائے، اس میں لوگوں کو نماز میں کھڑا رہنا آسان ہوتا ہے، تو لمبی سے لمبی نماز پڑھی جائے، اس میں 2 رکعتیں پڑھی جائیں اور خوب طول دیا جائے اس کو، اور اتنا طول دینا کہ لوگوں کا خطرہ ہو کہ نماز ہی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، یہ بہرحال درست نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو مقتدیوں کی رعایت کا حکم دیا ہے۔ اور کوئی جماعت سے نماز میں شریک نہیں ہو سکتا تو گھر میں نماز پڑھیں، انفرادی نماز پڑھیں، نماز نہیں پڑھ سکتے تو توبہ استغفار کریں۔ بہرحال یہ وقت جو ہے توبہ استغفار کا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ اپنے بارے میں یہ وہم ہو جاتا ہے کہ میں کیا ہوں، نیک، اور یہ وہم اس لیے ہو رہا ہے کہ میں نے نبی کے نام پہ آج تک کوئی دعوت مس نہیں کی، میں کتنا نیک ہوں۔ کیا خیال ہے؟ جب مجھے کنڈوں پہ بلایا گیا میں کنڈے کھانے گیا، میں نے آج تک نبی کے نام پہ کوئی کھانا مس نہیں کی، جب مجھے تیجے پہ بلایا گیا سب سے پہلے میں گیا ہوں، اور مرحوم کے نام پہ میں نے 8 لیگ پیس کھائے ہیں، لاتیں کھائی ہیں، لاتیں۔ ہمارے ایک دوست جو ہے نا مرغی کی لیگ پیس کو لاتوں سے تعبیر کرتے، ابھی ہمارا سفر تھا نا تو ان کو لیگ پیس چاہیے ہوتے تھے، وہ مرغی کی لیگ پیس بڑے شوق سے کھاتے ہیں، تو مجھے کہنے لگا یار مجھے لاتیں چاہیے، خیریت؟ تو وہاں ہوٹل پہ جا کے بھی بھائی 4 لاتیں لے آؤ، ہم نے کہا ایسا نہ کوئی لاتیں مارنا شروع کر دے یہاں پہ، تو نبی کے نام پہ مرغی کے لیگ پیس، چیسٹ اور بکروں کے پٹ بہت شوق سے چانپیں کھائی جاتی ہیں۔
تو وہم ہو جاتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ نیک۔ انسان جب کسی دوسرے کے منہ سے اپنی تعریف سنتا ہے اسے 100% یقین بھی ہو کہ یہ غلط بول رہا ہے، لیکن اسے یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے، واقعی میں تو ایسا ہوں۔ لوگوں کی تعریفیں لوگوں کے منہ سے سن کے کبھی کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو، انسان اپنے عیبوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی بڑی خاندانی بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے جو میرا مرید نہ ہو، جو مجھ سے اصلاح نہ کروانا چاہتا ہو، اس میں 99 برائیاں ہوں اور ایک خوبی ہو، تو میری نظر اس کی ایک خوبی کی طرف ہوتی ہے، 99 برائیوں کی طرف نہیں ہوتی۔ جو چاہتے ہیں کہ مجھ سے اپنی اصلاح کروائیں، پہلے تو پیر و مرشد بنایا جاتا تھا اپنی برائیوں کو ٹھیک کروانے کے لیے، اب یہ چیز مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہے؟ شارٹ۔ آپ کسی کو سمجھتے ہیں نا، کسی سے عقیدت ہے، مثال کے طور پر مجھ سے عقیدت ہے، آپ آئے حضرت جی کوئی ہمارے اندر خامی ہو بتائے کریں پلیز، میں بتانا شروع کر دوں ایک دم لال پیلا نیلا ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کو کس نے کہا کہ میں ایسا ہوں؟ ایک دم غصہ آنا شروع ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کے سامنے غصہ نہیں آتا، ڈاکٹر کہے گا آپ کا جگر صحیح کام نہیں کر رہا، آپ کے پھیپھڑے مسئلہ، کبھی نہیں غصہ آئے گا، ڈاکٹر صاحب چیک کریں، اچھی طرح چیک کریں، ٹیسٹ لکھ کے دے دیں، میں آغا خان سے ٹیسٹ کروا لیتا ہوں۔ لیکن روحانی بیماریوں کا سنتے ہی کیا آ جاتا ہے؟ باپ بتائے گا اپنے بیٹے کو بیٹا تمہارے اندر یہ خامی، تو جواب دینا شروع کر دے گا۔ اپنی خامیاں سننے کا تحمل جس کے اندر پیدا ہو گیا تو سمجھو بس اس کی اصلاح ہو گئی ہے، خامیاں تو ختم کبھی بھی نہیں ہوں گی، یہ خامی ختم ہو جائے کہ اپنی برائی سننے کا کی برداشت پیدا ہو جائے، بس اس کا مطلب بندہ ٹھیک ہے۔ بھائی خامیاں تو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی، وہ تو کبھی ایک خامی ختم ہوئی تو دوسری پیدا ہو گئی، دوسری پیدا ہوئی تو جیسے تہذیب کی ضرورت پڑتی ہے نا، درختوں کی شاخیں نکلتی رہتی ہے، کٹنگ ہوتی رہتی ہے، تو آپ کے اندر بھی برائیاں پیدا ہوتی رہیں گی، کٹنگ ہوتی رہے گی۔ ایسے بن جاؤ کہ تہذیب کی ضرورت ہی نہ رہے، ایسے نہیں بن سکتے آپ، ایسا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو آدمی کہتا ہے میں بہت صحیح ہوں، میری کوئی غلطی نہ بتائے، یا اس کو غلطی بتا رہے ہو غصہ آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ تو ٹھیک ہے ہی نہیں، یہ ٹھیک ہی نہیں ہے، غصہ آنے لگتا ہے۔ اور خاص طور پہ جب کوئی بڑا سمجھا رہا ہو، باپ اولاد کو سمجھا رہا ہے، اولاد کو غصہ آنا شروع ہو گیا، تو پہلے تو اس کے تکبر کا علاج کراؤ، پہلے اس کا کس کا علاج ہوگا؟ تکبر کا، بعد میں باقی چیزیں۔ پہلے تو باپ بولے بیٹا تو پہلے نا یہ چیز ٹھیک کر لے کہ تو سننے کا برداشت کی طاقت پیدا کر اپنے اندر۔ شوہر بیوی کو کوئی غلطی سمجھا رہے تو بھڑکنا شروع ہو جائے، تو وہ غلطی اتنی بڑی غلطی نہیں ہے، یہ بھڑکنا۔ اسی طرح عورت اپنے میاں کو اگر ایک کوئی چیز بتا رہی ہے کہ آپ یہ تھوڑی سی یہ چیز اپنے اندر چینج کر لیں، اور ایک دم غصہ آ جاتا ہے، تو یہ جو ایک دم غصہ آنا ہے یہ زیادہ بڑا فالٹ ہے اس غلطی کی نسبت جو آپ کے اندر ہے، کیونکہ یہ فالٹ شیطان میں تھا۔ دیکھو غلطی آدم سے بھی ہوئی نا، حضرت آدم علیہ السلام سے، اللہ نے کہا کہ یہ درخت سے نہیں کھانا، انہوں نے کھا لیا، مسٹیک ہوئی نا، تو مسٹیک تو آدم سے بھی ہو گئی۔ اللہ نے کہا غلط کیا، انہوں نے کہا اللہ معافی چاہتا ہوں، غلط ہو گیا مجھ سے، معاف کر دے، ختم۔ شیطان سے بھی غلطی ہوئی، دو ہی مخلوق زمین پہ رہتی ہے نا، جنات اور انسان، تو دونوں کے باپ سے اللہ نے غلطی ہونے دی۔ جنات کا باپ شیطان تھا، انسانوں کا باپ آدم سے بھی ہو گئی مسٹیک۔ اللہ نے کہا کہ بھائی جیسے ہی اللہ نے لباس چھینا تو سمجھ گئے کہ یہ سزا ملی ہے، جیسے ہی لباس چھینا نا جنت کا، سمجھ گئے کہ یہ کیا ملی ہے؟ سزا۔ تو اب اللہ سے لڑ نہیں رہے کہ اللہ پہلے بتاتا تو کہ میں غلط کیا، میں اس کو ریورس کرتا، اس مسٹیک کی تلافی کرتا، تو سزا پہلے دے رہا، بتا بعد میں رہے کہ غلطی ہوئی ہے۔ بھائی سزا سے اندازہ ہو گیا کہ ہم نے کیا کیا ہے، غلط۔ فوراً آدم اور حوا دونوں اللہ کے دربار میں دعا مانگنے لگے، ربنا ظلمنا انفسنا، اپنی جان پر ہم نے ظلم کر لیا، تو نے اگر ہمیں معاف نہ کیا ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ادھر شیطان سے غلطی ہوئی، اللہ نے کہا نکل جا میرے دربار سے۔ شیطان کو سزا ملی، اس کو غلطی کا احساس نہیں ہوا، وہ غصہ آ گیا بھائی اس کو۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، دلائل دینا شروع کر رہا ہے خدا کے سامنے۔ تو بڑوں کے سامنے زیادہ دلائل
نہ دیا کریں. باپ ڈانٹ رہا ہے سن لو بھائی, ماں ڈانٹ رہی ہے نہیں, زیادہ نہیں بحث کریں. استاذ اگر کوئی بات سمجھا رہا ہے آپ کے اپنے شاگرد کو, بحث نہیں کرو, سن لو آرام سے تمیز سے, اچھا سر آئندہ خیال کریں گے. آج ڈیبیٹ جو ہے نا, ڈیبیٹ بحث مباحثہ, اس کو کانفیڈنس کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ بڑا کانفیڈنٹ ہے یہ آدمی. تو غلطی کو مان لینا, اس سے انسان کا مقام کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا, اس سے برداشت پیدا ہوتی ہے. دیکھو اللہ نے جتنے بھی دنیا میں قائد پیدا کیے ہیں ان سے ایسے کام کروائے ہیں کہ ان میں برداشت پیدا ہو, برداشت پیدا ہو. تمام پیغمبروں سے بکریاں چروائی گئی ہیں. آپ سوچو یار, پیغمبر کا مقام دیکھو اور ان سے کام کیا لیا جا رہا ہے, بکریوں کے ریوڑ ان کے حوالے کیے جا رہے ہیں. موسیٰ کلیم اللہ کیا کم مقام تھا, موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پہ بلا کے اللہ ہم کلام ہو رہا ہے, کام کیا لیا جا رہا ہے, 10 سال بکریاں چراؤ ہے بھائی. اتنے بڑے پیغمبر, ادھر فرعون سے کام کیا لیا جا رہا ہے, مصر کی بادشاہت اور روب دبدبہ جلال, کیونکہ اللہ نے اس کو لیڈر نہیں بنانا تھا, اس کو بچپن سے حکومت مل گئی, چاپلوسی کرنے والے لوگ مل گئے, تعریفیں کرنے والے لوگ مل گئے, ہر بات میں یسر جیسر کرنے والے مل گئے بچپن سے. موسیٰ کلیم اللہ ٹینشنوں میں جوان ہوئے, پریشانیوں میں, ملک بدر ہو گئے, ملک بدر ہونے کے بعد بکریاں چرا رہے ہیں, کیونکہ بکری کمزور ہے, غصہ بہت آتا ہے, اس پہ آپ غصہ جاری کر نہیں سکتے, مار کھائے گی مر جائے گی, کچھ بگاڑ نہیں سکتا انسان. جب نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیغمبر نے بکریاں چرائی ہیں, تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی اجرت پہ بکریاں چرایا کرتا تھا. سید الانبیاء سے اللہ نے کیا چروائی ہیں؟ بولو, بکریاں. اس میں 2 فائدے ہیں, ایک برداشت, دوسری تواضع. بکریاں چرانے والے میں تکبر نہیں ہوتا. جنہوں نے لیڈر بننا ہوتا ہے ان کے اندر اگر تکبر ہے تو وہ اپنی پھوں پھاں میں ہی لگے رہیں گے, وہ قوم کے کسی کام کے نہیں ہوں گے. سمجھتے نہیں ہو بات کو, میرا خیال ہے وہ پھوں پھاں میں لگا رہے گا. تو دل میں عجب ختم ہو جائے, بس بات کو سمیٹ رہا ہوں, خود پسندی, میں بس ہر وقت آدمی کیا کرتا رہے, میں ہوں, لوگوں سے تعریفیں سنتا رہے اپنی بیٹھ گئے. تو ان پہ علماء نے الگ الگ بحث کی ہے, خود پسندی کیسے ختم ہوتی ہے, حسد کیسے ختم ہوتی ہے, کیسے ختم ہوتا ہے حسد, اور تکبر کیسے ختم ہوتا ہے. لیکن علماء کہتے ہیں کیونکہ یہ صوفیہ کرام کا ٹاپک ہے نا, تو اس کو تصوف میں زیادہ اٹھائے کہ ایک چیز اگر اپنے اندر پیدا کر لو, ایک بیماری سے کا علاج کر لو, تو یہ سارے انڈے بچے خود ہی ختم ہو جائیں گے. وہ ہے دل سے دنیا کی محبت نکال دو, اللہ کی پیدا کر دو, بس یہ سارے انڈے بچے کیا ہو جائیں گے. جب آپ کے دل میں اللہ کی محبت, اللہ کو تلاش کرنے کی چاہت, تو کسی کی دولت دیکھ کر آپ کو جیلسی ویسے ہی نہیں ہوگی, کیونکہ وہ آپ کا محبوب ہے ہی نہیں. جیلسی جب ہوتی ہے جب محبوبہ آپ کی اور کسی اور کی گود میں جا کے بیٹھ جائے, کسی اور کے ساتھ سیلفیاں لے رہی ہے, ڈیٹیں کسی اور کے ساتھ مار رہی ہے, تو آپ جلو گے نا. لیکن اگر وہ آپ کی دھتکاری بھی ہے, محبوبہ ہی نہیں ہے, بھاڑ میں جائے جہاں مرضی جا کے بیٹھے, تکلیف ہوگی آپ کو. بھائی دل کے ارماں آنسوؤں میں اس وقت بہتے ہیں جب ان کے بچے آپ کو ماموں کہتے ہیں. ہر ایک کے بچے آپ کو ماموں کہیں اس سے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی. جب ان کے بچے آپ کو ماموں, جس سے آپ کی سیٹنگ تھی, سیٹنگ آپ کی تھی, شادی اس کی کہیں اور ہو گئی, ایک دھچکا لگا یار یہ کیا ہو گیا, میری نہیں ہوئی. پہلا دھچکا یہ کہ میری نہیں ہوئی, ریجیکٹ, اس پہ غم ہوتا ہے, اس کے ابا نے انکار کر دیا. پھر جب اطلاع ملتی ہے کہیں اور منگنی ہو گئی ہے, دوسرا دھچکا لگتا ہے کہ نہیں لگتا. پھر جس دن بارات آتی ہے اور دلہن رخصت ہو کے جاتی ہے, ایک اور دھچکا لگتا ہے, بھائی اب تو نکاح بھی ہو گیا, رخصتی بھی ہو گئی. پھر جب اطلاع ملتی ہے بچہ ہو گیا, کیسا جلے گا کہ نہیں جلے گا. اور جب بچہ بڑا ہو کر آپ کو بولے گا ماموں, ہے بھائی ایک کمبخت, 7 غیروں کے میری قبر پہ آتے کیوں ہو, تم جلاتے نہیں مجھ کو تو جلاتے کیوں. جلانے کا مطلب زندگی دینا. شاعر جو ہے نا محبوبہ کے غم میں مر گیا,
مر گیا, قبر میں چلا گیا, محبوبہ قبر پہ زیارت کے لیے آ رہی ہے, آئی بھی اپنے بھائی کے ساتھ. تو وہ کہتا ہے کمبخت تو مجھے زندگی نہیں دے سکتی, جلا نہیں سکتی, تو کسی اور کے ساتھ آ کے تپا کیوں رہی ہے مجھے تو؟ یعنی قبر پہ تو کم از کم اکیلے آ جانا ملنے کے لیے, قبر پہ بھی بھائی کے ساتھ نہیں یا میرے اپنے عاشق کے ساتھ آ رہی ہے جس میں میں جل رہا ہوں. یعنی تیری سیٹنگ کہیں اور ہو گئی تھی تو اس بندے کے ساتھ آ رہی ہے میری قبر پہ. ساتھ غیروں کے میری قبر پہ آتے کیوں ہو, تم جلاتے نہیں مجھ کو تو جلاتے کیوں ہو؟ تو جب جلے گا نا, جب محبوبہ آئے گی ولن کے ساتھ اس کی قبر پہ, کیا خیال ہے, پھر جلے گا یہ. تو جب وہ آپ کی محبوبہ ہی نہیں ہے میرے بھائی, تو پھر کسی کے ساتھ بیٹھے آپ کو اس سے تکلیف نہیں, آپ کے ریجیکٹڈ ہے, وہ پسند نہیں کیا آپ نے اس کو. تو دنیا اگر ریجیکٹڈ مال بن جائے آپ کا, دل سے نکل گئی محبت گاڑیوں کی, بنگلوں کی, دولت کی, اور اللہ کی محبت آ گئی اس کی جگہ, تو پھر یہ دولت کسی کے پاس دیکھ کر آپ کو جیلسی, بولو حسد ہی نہیں ہوگا, پیدا ہی نہیں ہوگا. حسد کے جو کیڑے مکوڑے ہیں, یہ اللہ کی محبت ایسا اسپرے ہے کہ یہ حسد کے جراثیم کو نگل جائے گی آپ کے لیے, کہ یہ کوئی بڑی چیز ہے ہی نہیں. اور عجب خود پسندی بھی ختم ہو جائے گی, اس لیے کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے نا, وہ چاہتا ہے مجھے ہر قیمت پہ محبوب چاہیے. تو محبوب اگر تعریف کرے گا تو خوش ہوگا, محبوب کے علاوہ لوگوں کی تعریفوں کو وہ لفٹ نہیں کراتا, اس کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں رہتی ہے. وقت ہو گیا ہے کافی زیادہ, ورنہ اس پہ میں ہر چیز پہ مثالیں دے کے بات سمجھاتا. خلاصہ یہی نکلا کہ اللہ کی محبت پیدا کر لی جائے, اور وہ جب تک نہیں ہوگی جب تک دنیا کی نکلے گی نہیں. یہ دونوں محبتیں ایک دل میں جمع ہو نہیں سکتی, اور دنیا کی جب نکلے گی اس کا ایک فارمولہ ہے, ایک طریقہ ہے. ہر وقت یہ دماغ میں مسلط کریں کہ یہ مسافر خانہ ہے, رہنے کی جگہ نہیں. قبرستان جایا کریں نا, حدیث میں آتا ہے, جا کے دیکھا کرو یہ کیسے پڑے ہوئے. جب جائیں نا کسی شاپنگ مال میں, ہو زبردست مالدار لوگ آئے ہوئے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے, غریب کو بڑی حسرت ہوتی ہے یار, ایک یہ لگژری لائف اسٹائل ہے, ایک ہمارا جھونپڑا ہے. تو یار شاپنگ مال سے نکل کے سیدھا جاؤ قبرستان. یہ سارے شاپنگ مال والے کہاں جائیں گے؟ لیٹے ہوئے ہوں گے قبروں کے اندر. بڑے بڑے تھے اس میں, آپ ڈیفینس کے قبرستان چلے جاؤ, اگر آپ کو رنگی ٹاؤن کا اچھا نہیں لگ رہا, ڈیفینس کے قبرستان جاؤ, کلفٹن کے قبرستان جاؤ, آپ کو لگے گا بھائی اورنگی ٹاؤن کے قبرستان میں اور ڈیفینس کے قبرستان میں اوپر سے تو فرق ہے, اندر سے کوئی فرق. اوپر تو ہوگا شاید کوئی تختیاں وختیاں لگی ہوئی ہوں گی, تو اندر سے صاحب جتنے کیڑے مچھر کالونی والے کی قبر پہ ہوتے ہیں اتنے ہی کیڑے ڈیفینس کے اندر جو لیٹا ہوا ہے اس کی لاش پہ بھی اتنے ہی کیڑے. ملیر کینٹ ڈیفینس اور اللہ بھلا کرے کلفٹن, گلشن اقبال, قبرستان اندر سے سب کے ایک جیسے. ختم 2 دنوں کی کہانی ہے یار, گزر گئی گزران, کیا جھونپڑی کیا میدان, ختم ہونے والی دنیا ہے. کیا کرنے سے دل لگا. لا احب الآفلین. ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا نا سورج کو, ستارے کو دیکھا, تو کہا کہ شاید یہ میرا معبود ہے. جب وہ غائب ہو گیا تو فرمایا لا احب الآفلین, میں فنا ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا. اور اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے ذکر اللہ کی کثرت سے. جب انسان عبادت کی کثرت کرتا ہے تو دل کس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ اللہ کی طرف سے, اور اللہ کے لیے قربانیاں دینے سے. قربانی کا مطلب اپنی خواہشات کے خلاف جب اللہ کے لیے چلیں گے تو دل اللہ کی محبت اس میں پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. تو اس کا سب سے بڑا فائدہ دنیا میں ہوتا ہے. دنیا میں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں جو فوراً فائدہ ملتا ہے وہ سکون قلب, اطمینان, ایسے مزے کی زندگی, خوشی راحت والی زندگی. ایسا قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ کسی نے ایک ویڈیو شیئر کی کہ یورپ میں کسی کنٹری میں کوئی خودکشی کے لیے جا رہا ہے, تو ایک دم کسی نے بچا لیا نا اس کو, قربانی دی بس ڈرائیور نے. تو لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے تھے دیکھو وہاں کے لوگ کتنے اچھے ہوتے ہیں, بس ڈرائیور نے بس روک کے جا کے پکڑ کے خودکشی سے روکا ہے. واقعی بڑا اچھا کام کیا, اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ ایک خامخواہ میں خودکشی کر کیوں رہا ہے کوئی. اس معاشرے کے پازیٹو پہلو کو تو دکھایا جا رہا ہے
کہ اگر ہمارے یہاں کوئی کر رہا ہوتا تو بس ڈرائیور نہیں روکتا، بلکہ عین ممکن ہے بس کی وجہ سے خودکشی کر رہی. کوئی 4K میں بیٹھ جائے نا کراچی میں، جب تک وہ بس کے اندر ہے اس کا دل کرے گا میں خودکشی کر لوں، کھڑکی سے چھلانگ لگا لوں گا. وہ تو شکر ہے اترنے کے بعد پھر وہ سکون ملتا ہے تو خودکشی کے خیالات ختم. 4K یہاں کھڑی بھی تھی نیو کراچی میں، چلا ہی نہیں رہا تھا، بھرے جا رہا ہے ہل ہی نہیں رہا. بڑی بس ہے تو لوگوں نے پیچھے ایسے ایسے باتیں شروع کر دی، کوئی کہہ رہا ہے تجھے اس کو نیمبو چٹاؤ نیمبو پھر یہ ہلے گا. ڈرائیور نا ایسے لگتا ہے پی پا کے بیٹھ گیا آرام سے، بس اسے کوئی غم نہیں ہوتا پیچھے کس پہ کیا گزر رہی. تو ہمارے ہاں تو یعنی وہ جو بس ڈرائیور نے اس خاتون کو یا مرد کو جو بھی تھا اس کو خودکشی سے بچا لیا، بڑا اچھا کام کیا. انسانیت کو بچانا تو بہت بڑی عبادت ہے، موت سے بچانا. تو اس معاشرے کا یہ ایک پازیٹو پہلو ہے. لیکن ایک بہت بڑا نیگیٹو بھی ہے کہ جہاں اتنے پازیٹو لوگ رہتے ہوں جو اپنی جان پہ کھیل کے دوسروں کو بچا رہے ہوں، وہاں اتنے نیگیٹو پیدا کیسے ہو گئے جو خودکشی کرنا چاہتے ہوں. نہیں آ رہی بات سمجھ. اور جہاں ہم جیسے اتنے نیگیٹو لوگ رہتے ہوں اس کے باوجود بھی اتنے لوگ خودکشی نہیں کر رہے، تو کوئی خوبی ہے نا یہاں پہ. وہ خوبی یہ کہ یہاں اللہ ہے جو تسلیاں دیتا ہے، بے روزگاروں کو بھی تسلی دیتا ہے. رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے ہاتھ میں. ہر سال امتحان میں فیل ہونے والوں کو بھی تسلی دیتا ہے کہ دیکھو کتنے لوگ جو چور تھے اور کیا بن گئے وہ پاکستان میں. کتنے لوگ کچھ بھی نہیں آتا تھا کہاں پہنچے ہوئے ہیں. تم تو فیل ہو گئے نا میڈیکل کالج میں، ڈاکٹر بن کے کیا کر لیتے تم. خیر یہ تو ایک میں مزاح کر رہا ہوں. حقیقت میں وہ ایک ہے نا کہ ایک آدمی کا بچے کا تعارف کروا رہا تھا، یہ ڈاکٹر ہے، یہ فلاں ہے، یہ انجینئر ہے، یوں ہے. تو لوگوں نے کہا کہ اور یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ چور ہے. تو اس نے اس کو گھر میں رکھا ہوا کیوں؟ کہہ رہے کما کے یہی لے کر آتا ہے ایسے، باقی سارے کچھ بھی نہیں کرتے. تو اللہ کی طرف سے تسلیاں ملتی ہیں غربت میں، مہنگائی میں، بیماریوں میں. کل ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی پنجاب میں لاہور کا سفر تھا نا 1-2 دن کے لیے. تو ایک بڑے بوڑھے سے ملاقات ہوئی، آرمی کے کوئی بڑے آفیسر تھے، سلام دعا تھی ان سے. تو وہ اپنے بوڑھے والد کی بڑی خدمت کر رہے تھے. ہم جب گئے تو انہوں نے اپنے والد صاحب سے بھی ملوایا. کتنا اچھا لگتا ہے کہ انسان اپنے بوڑھے باپ سے بھی سب کو ملوا رہا ہے. یہ اس کی علامت ہوتی ہے اپنے باپ کو عزت. حالانکہ میرے ان کے والد سے کوئی نہ سلام دعا نہ کچھ بھی نہیں، لیکن جو بھی ان کے پاس جائے گا وہ سب سے پہلے کس سے ملوائیں گے؟ بیڈ پہ پڑے ہوئے بوڑھے آدمی. مجھے بڑا اچھا لگا. دیکھو جتنی عزت یہ دے سکتے ہیں اتنی عزت دے رہے. تو نہ اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا ابا کو، وہیں گھر میں خدمت ہو رہی ہے. میں گیا تو وہ بوڑھا بیچارہ کیا کہہ رہا ہے، بس دعا کرو میری مغفرت ہو جائے، بستر مرگ پہ ہوں، موت کے لیے تیار ہوں، کوئی غم نہیں ہے ایک غم کے سوا. وہ کیا ہے؟ آخرت میں بخشش. بس اتنا اچھا لگا مجھے کہ دیکھو مسلمان کا خاتمہ کتنا اچھا ہوتا ہے. دنیا دار آدمی کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا. وہ کہ یار میں مر کیوں رہا ہوں، میں کیوں مرا ہوں، مفتی صاحب کچھ ڈاکٹر لاؤ کوئی ٹیکا لگائے میں بچ جاؤں. مسلمان کو غم نہیں ہوتا، موت زندگی کا اتنا ٹینشن نہیں ہے. اس کو ٹینشن یہ ہے کہ آخرت میں بخشش ہو جائے. اور حدیث میں آتا ہے نبی نے فرمایا جس کو موت کے وقت اللہ سے امید بھی ہو اور اپنے گناہوں کا خوف بھی ہو، تو اس کا مطلب اللہ اس کو معاف کرنا چاہتا ہے اور اس کی بخشش چاہتا ہے. یہ کنڈیشن بہت اچھی ہے کہ اپنے گناہوں سے ندامت بھی ہو آخری وقت میں، اور کچھ اللہ سے امیدیں بھی ہوں کہ بھئی ہمارے اعمال تو نہیں ہے، شاید اللہ بخش دے، رحمت کر دے. تو یہ تسلیاں ہمیں اللہ کی وجہ سے ملتی ہیں. جس کا جتنا گہرا اللہ سے تعلق ہوتا ہے اتنا ٹینشن لیس ہوتا ہے وہ. اور جو اللہ سے جتنا دور ہوگا تو ٹھیک ہے خودکشی کرنے والوں کو بچائے گا تو انسانیت کے ناطے، لیکن کوئی بھروسہ نہیں ہے کل خود ہی اسی پل پہ کھڑا ہو اور کوئی دوسرا اس کو بچا رہا ہو. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرمائے اور ہمارے دلوں کے قبلوں کو اللہ درست فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب